ایک ہونا یا نہ ہونا یہ آپ کا ایشو ہی نہیں ہے، ایشو ہی نہیں ہوا. یہ سمجھاؤں آج آپ کو. میں دکان پہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے بوتیک بنایا ہوا تھا. ایک بڈھا آ گیا باہر مانگنے والا. میں نے لڑکے کو جو دکان کا تھا نا وہ حافظ قرآن تھا، میں نے کہا 100 روپے دیا. گیا اور واپس آ گیا. کہنا میں اسے جانتا ہوں، یہ مستحق نہیں ہے، یہ مستحق نہیں ہے. میں نے کہا تو پیسے تو دے آنا پہلے، پھر تجھے بتاتا ہوں. بات یہ ہے فاروقی، اللہ کے رسول کی مسلم اور بخاری کی حدیث ہے، حقدار کو بھی دو، نا حقدار کو بھی دو. حقدار کو بھی دو، حقدار کو نا حقدار کو بھی دو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقدار کو دینا تو سمجھ میں آ گیا، نا حقدار کو دینا سمجھ میں نہیں آیا. فرمایا اس لیے کہ جو تجھے ناحق مل رہا ہے وہ بند نہ ہو جائے. آپ میں سے کون ہے جو حق ادا کر رہا ہے اس کو مل رہا ہے؟ وہ تو کہتا وہ ما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا قبضته. کسی نے میری قدر ہی نہیں کی، حق ہی نہیں ادا کیا. ہم تو سر اس میں. پھر مل تو رہا ہے، ہاں ہاں ہاں. یہ نہ بند ہو جائے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے پاس اتنی لسٹیں تھی بیواؤں کی، یتیموں کی، غریبوں کی، اپنے علاقے کی، جو ہم کرتے تھے، جو سلسلہ سے کرنے لگا. میں نے سب کو آگ لگا دی. میں نے کہا اب ہم نے چھانٹی نہیں کرنی ہے، ہاں ہاں ہاں. واہ واہ. چھانٹی چھوڑ دی. بابا جی میں آپ کو دوسرا لینا چاہتا ہوں. آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو، آئی لو یو. ہم نے چھانٹی ختم کر دی، لو یو لو یو، آئی لو یو. کیونکہ حدیث مبارکہ پڑھ لی، بات سمجھ میں آ گئی. سبحان اللہ سبحان. لو یو لو یو لو یو. مزہ آ گیا، مزہ آ گیا. یہ ہے فلسفہ، ایسے ہی لو یو. چھانٹی نہیں کرنی. چھانٹی. کون ہے آپ؟ کوئی پیمانہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ دیکھو اس کے لیے ایک کتنی بڑی مثال ہے ہسٹری میں. اسامہ بن زید نے، ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا، اس کو مار دیا. ٹھیک ہے، مقدمہ سرکار کے حضور پیش ہو گیا، بلا لیا اسامہ کو. اب پوتا ہے، پوتا کہ اسامہ تم نے کیوں مارا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے خوف سے کلمہ پڑھا جان بچانے کے لیے. فرمایا کیا تجھے نیتوں کا حال بھی پتہ لگ گیا؟ آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس کے حالات کیا ہیں؟ بس. بے شک بے شک، ماشاء اللہ. بہت بڑی یہ. ابھی ایک بندے نے مجھے سوال صبح ٹیلی فون پہ کیا. میں نے کہا دیکھو یار، جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں نا وہ ہمارے محسن ہیں. میں نے کہا وہ ہمارے محسن ہیں. کہنا کیا مطلب؟ میں نے کہا وہ ہمیں چانس دیتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کام کریں. موقع دیتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اگر وہ نہ آئیں تو میں سخیوں میں داخل کہاں سے ہوں گا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. جی واہ 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 واہ. یہ بات ایک دفعہ نا بڑی مزیدار کی اشفاق احمد مرحوم نے، بابا اشفاق نے. کہنے لگے ایک پیر صاحب کے پاس ان کا مرید آیا چل کے گرمی میں کہیں دور سے، تو وہ لیٹے ہوئے تھے. انہوں نے کہا چل پنیاں کٹ. وہ کہنے لگا میں پسینے میں آیا ہوں، گرمی میں آیا ہوں، دھوپ میں آیا ہوں. تو جب اس کے دل میں یہ بات آئی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تجھے بھی ثواب ہو رہا ہے، مجھے بھی ثواب ہو رہا ہے. جو کہنا پنیاں میں کٹنا پیا تو یہ کس گل کا ثواب پہ ہوں. انہوں نے پن لیے پیچھے کر لی. انہوں نے کہا اب تجھے ثواب ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ اب تو نہیں ہو رہا. اس نے کہا جو ثواب کا چانس دے رہا ہے وہ بھی تو ثواب ہے. مجھ میں ثواب ہے، جو مجھ میں ثواب ہے. واہ واہ، جو مجھے بنا. بابا جی یہ اسی کانسیپٹ میں نا تجم الکلیم میں ایک خوبصورت جملہ لگا. وہ کہتا ہے کہ ربا کیڑی غلطی ہوئی ہے، ربا کیڑی غلطی ہوئی ہے، بوئے تے مسکین نہیں آیا. کیا پیاری بات. کیا خوبصورت سے. اور بالکل یہ یعنی آپ کی اس گفتگو کو دو مصروں میں. گھروں کو منحوس کہا گیا. کس گھر کو؟ جہاں مہمان نہیں آتا. کیا بات. منحوس ہے وہ گھر جہاں مہمان نہیں آتا، اور خوش نصیب ہے وہ گھرانہ جہاں مہمان آتے ہیں. واہ، کوئی شک، کوئی شک، کوئی شک. بڑے بڑے یار سیدھے سیدھے. فاروقی صاحب، ربا کیڑی غلطی ہوئی ہے، بوئے تے مسکین نہیں آیا. بوئے تے مسکین نہیں آیا. ربا کیڑی غلطی ہوئی ہے، بوئے تے مسکین نہیں آیا. کیا بات. اور یہ آپ نے جو گفتگو کی یعنی پورے دو مصرے اس میں سمو دیے کہ وہ جو مسکین آیا بیسیکلی میرے لیے اجر و ثواب کا باعث بن کے آیا.
ایسے ہی مہربان ہے وہ. مہربان نام کیا ہے اور قابل تسلیم ہوگی. میں یہ اپنے عملے کو سمجھاتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے ان کی رسپیکٹ کیا کرو, یہ تمہیں اللہ سے جوڑنے آئے ہیں. ہاں ایک سوال آیا سی واہ واہ واہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ اللہ اس طرح دی ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصبیت جو ہے نا وہ ایمان کو کھا جاتی ہے. یاد رکھیے گا, عصبیت نسل کی ہو, گروپ کی ہو, مسلک کی ہو اور حالات کی ہو, کوئی بھی ہو, کوئی بھی تعصب ہو, کیونکہ تعصب جو ہے نا یہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے. سیاہ دل میں اللہ کا نور نہیں ہوتا. نہیں آ سکتا. ختم اللہ علی قلوبہم. کوئی شخص جو آفاقیت ہے نا وہ عصبیت کی موت ہے. آفاقیت کہ اللہ کا پھول سب کو خوشبو یکساں دے رہا ہے, تمیز کر رہا ہے نیک و بد کی. نو نو نو. اللہ کا شہد سب کو شفا دے رہا ہے, ڈاکو کو بھی دے رہا ہے, ہر ایک کو دے رہا ہے. اللہ کا سورج سب کو روشنی دے رہا ہے, سب کو دے رہا ہے. کیا بات ہے. آفاقیت اگر آپ کے اندر سوچ میں آ گئی تو آپ امر ہو جائیں گے, ورنہ نہیں ہوں گے. واہ واہ. میں ایک دفعہ اگر بات بتاؤں, نام نہیں لوں گا, بینک میں تھا ایک لڑکا, الائٹ بینک میں تھا, میں اس وقت مسلم مشرق بینک میں تھا, جینا. میری گاڑی میں ہی میں اس کو ساتھ دے کے جاتا تھا, وہ بھی مینیجر تھا. میں نے بڑے اپنے پیروں کی بڑی تعریف کرتا تھا. میں نہیں بتاؤں گا کون پیر, یہ نہیں میں بتاؤں گا. ہاں صحیح بات. میں نے اس سے ایک دن سوال کیا, میں نے کہا تیرے پیر صاحب کے پاس کون آتا ہے؟ تیرے پیر صاحب کے پاس کون آتا کہتا ہے سنی مسلمان, یعنی کہ بریلوی. میں نے کہا یار اب مجھے یہ تو بتا اللہ کس کا ہے؟ اللہ کس کا ہے؟ چپ رہا تھوڑی دیر, پھر کہتا ہے سب کا. میں خیر رسول کس کا ہے؟ سب کا. پھر سوچ میں پڑ گیا, کہتا ہے سب کا. میں کہا تیرے پیر کے پاس صرف سنی آتے ہیں تو وہ ولی کیسے ہو گیا اگر اس کے پاس سب نہیں آتے؟ ولی ہونے کے لیے, درویش ہونے کے لیے تو ضروری ہے کہ سب آئیں اس کے پاس. ایک مخصوص گروپ آ رہا تو وہ ولایت کدھر آ گئی. جی جی آئی سمجھ میں نہیں آئی. دیکھو گروہ ٹوٹا کہ نہ ٹوٹا جی, ٹوٹ گیا نا گروہ.